یہ جو احمدیہ کلٹ ہے، یہ اپنے لوگوں سے ان کی جائیدادوں میں سے وصیت کے نام پہ کہ اولاد کے برابر پہ اس جو شخص ہے جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو متوفی ہے، اس کا ایک وارث کے طور پہ وہ اپنی چیزیں کلیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ مثال کے طور پہ ایک شخص، اس کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، تو وہ ترکہ جو اس کا ہے اس کی موت کے بعد وہ 4 میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ 5 میں تقسیم ہوگا، اور وہ 5واں جو ہے وارث، وہ یہ کلٹ ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے، کیونکہ وہ جو وصیت لکھ رہا ہے، جب وہ موسی بن رہا ہے، جو اس نے وصیت لکھی ہے تو اس نے یہ لکھی ہے کہ میرے مرنے پہ جو بھی میرا ترکہ ہوگا، اس میں جہاں میرے بچے وارث ہیں یا جو بھی لواحقین مطلب لیگلی وارث ہوں، ان میں وہ ایڈ کرتا ہے وہ شخص کہ میرے مرنے کے بعد یہ احمدیہ کلٹ جو ہے یہ ایک وارث کے طور پہ، اور اس میں وہ مینشن کرتا ہے وہ شخص کہ 1/10، 1/7، 1/8، 1/3 تک وہ اس کو نومینیٹ کر سکتا ہے کہ اس کو میرے ترکہ میں سے دیا جائے۔ اب یہ جو ہے یہ ان کی پرماننٹ ایک قسم کی آمدنی ہے، اور اس کا جو اجر ہے، اس کا جو اس شخص کو جو وصیت کر رہا ہے، ول اپنی لکھ رہا ہے، جسے یہ موسی کہتے ہیں، اور خواتین کے لیے موسیہ، تو ان کے لیے کیا ہے کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ایک ایسی جگہ پہ دفن کریں گے جہاں پہ جو نیک بہشتی لوگ جو ہیں، جن کا آپ کہہ لیں، چلے میں ان کی سیف سائڈ کے لیے بات کر دیتا ہوں کہ 80-90% مطلب ان کے چانسز جو ہیں وہ سیدھے جنت میں جانے کے ہیں، وہ بہشت میں جانے کے ہیں کہ وہ اس میں جائیں گے، تو وہاں ہمیں مطلب مرنے کے بعد جو ہے قبر ملے گی۔ اگر ہم مین سٹریم مسلمانوں کے اس بارے میں نظریات کو لیں تو ان کے نزدیک تو مرزا غلام احمد کو ماننے والے ہی لوگ جو ہیں وہ صحیح راستے پہ نہیں ہیں، ان کا وہ جنت میں جانا یا کچھ بھی کرنا، مطلب ان کے نزدیک تو بالکل ہر چیز کا اپنی کا ضائع کرنا ہے، اپنا ایمان بھی کیا، پیسہ بھی ضائع کیا۔ اب اس کلٹ کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ کلٹ جو ہے کس چیز کا خیال کرتا ہے، کیا یہ کلٹ جب کوئی موسی جس نے وصیت کی ہوئی ہے یا موسیہ جو خاتون ہے، وہ جب فوت ہوتی ہے تو کیا یہ انکوائری کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی نمازی تھے، پرہیزگار تھے، شریف تھے، اخلاق ان کا ٹھیک تھا؟ کیا یہ جو لوگ تھے انسانی حقوق اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا ظلم، کوئی ان کے ساتھ ایسی زیادتی، ان کی چیزیں چھین کے ان کو تو نہیں دیتے رہے، یا کسی کا انہوں نے حصہ تو نہیں مارا، پیسہ تو نہیں، کسی کے ساتھ انہوں نے بد اخلاقی تو نہیں کی، کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا؟ کہ ایک شخص جو کوئی ان پڑھ نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے، دیہات کا نہیں ہے، ایک شخص ٹی آئی کالج کا پروفیسر، یہ ان کا جو روا میں تعلیم الاسلام کالج، اس کا پروفیسر رہ چکا، افریقہ میں وہ شخص پڑھا چکا، اپنے آپ میں بڑا نیک پرہیزگار، سارا کچھ، وہ اپنے اندازہ کریں کہ بچے کے ساتھ، اپنے آگے بچوں کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے، مطلب جو میرے پاس مصدقہ اطلاع ہے، میں اس کی آئی ڈی نہیں ظاہر کر سکتا، کہ اب اس کے معاملے میں چاہیے تو یہ نا کہ یہ کلٹ جو ہے اس چیز کو دیکھے کہ یہ شخص موسی ہے اور یہ اس کی حرکات ہیں، تو کیا اس شخص کے مرنے پہ اس کو یہ چیزیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی، کہ کیا اس شخص نے اپنے بچوں کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے تھا، جو اپنے ملنے والوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے تھا، یہ چیزیں اس نے پوری کی ہیں یا نہیں کی؟ یہ کلٹ صرف اور صرف اس چیز کی طرف دیکھے گا کہ اس شخص نے ہمیں پیسہ دیا یا نہیں دیا، اس کے مرنے کے بعد اس کا جو جائیداد ہے اس میں سے ہمارا حصہ ملا یا نہیں ملا۔ دیکھیں ہمارے گھر کا واقعہ ہے یہ چیز، میرے والد کے فرسٹ کزن جو کہ مطلب بیٹے تھے شیخ رحمت اللہ، یہ وہ 313 صحابی میں سے ہیں، میرا خیال ان کا ذکر بھی میں نے کیا، میری ایک ویڈیو بھی ہے اس کے اوپر کہ شیخ رحمت اللہ وہ لکڑی چوننے والے،
ان کا بیٹا تھا شیخ عبداللہ. اس بندے کی میت کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، کس لیے؟ کہ ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس شخص کی جائیداد زیادہ ہے اور ہمیں حصہ کم مل رہا ہے. تو اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے، اس کی اولاد رو رہی ہے، منتیں کر رہی ہے. ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اسے ایمانتاً دفن کر دیں، اور جب تک حساب کتاب نہیں ہو جاتا، جب تک ہماری تسلی نہیں ہو جاتی کہ ہمیں پورے پیسے مل گئے، اس وقت تک یہ ادھر دفن نہیں ہوگا. اور جو ورثاء ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چونکہ ہمارے جو بھی ڈسیزڈ ہے وہ موسی تھا تو اس کو اسی بجتی مقبرے میں دفن ہونا چاہیے، ہم کسی دوسری جگہ اسے کیوں دفن کریں. انہوں نے اس کے ساتھ مطلب جس طرح کا ان کی اولادیں زندہ ہیں، مطلب آج بھی موجود ہیں، یہ پتہ کر سکتے ہیں. اور ان کی اولادوں کو چاہیے کہ سچائی سے، دیانت سے، اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ صحیح راستے پہ ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں اور سچ جانتے ہیں اور وہ سچائی پر قائم ہے، تو ان کو چاہیے سامنے آئیں، ان کہیں جی بالکل یہ شخص جو بات کر رہا ہے یہ شخص صحیح بات کر رہا ہے، یا وہ کہیں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، نہیں ہمارے باپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، ہمارے تایا کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، ہمارے ماموں کے ساتھ جو بھی رشتہ تھا ان کا شیخ عبداللہ کے ساتھ، وہ کہیں کہ نہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، یہ شخص غلط کہہ رہا ہے. تو میں اس چیز کا پوری طرح آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ جو بھی اس بارے میں کہ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو آپ سزا رکھیں، میں اس کو بھگتنے کو تیار ہوں. میرے والد نے اپنے جب کزن کی یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے ہم کو بلایا، بھائیوں کو، کہنے لگے وہ بات سنو، مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے، میں اپنا حساب آج سارا دے کے صاف کر کے اپنی وصیت کی کاپی جیب میں رکھنا چاہتا ہوں، اور میں اپنا حساب ہر وقت کلیئر رکھوں گا، کل کو پتہ نہیں تم نہ دو تو جو کچھ اس کا حشر ہوا میرا یہ ہو جائے. مطلب یہاں تک لوگوں کے ذہنوں میں ڈر اور خوف یہ چیز ہے. مطلب یہ میرے والد کی بات ہے. سر حیرانی کی بات، اب حالانکہ اس پوائنٹ پہ یہ آنا چاہیے تھا کہ واٹ از دس. ان کی اولاد زندہ ہے. مزے کی بات ہے ان کی اولاد میری مطلب بھائی تو کوئی نہیں، میری بہنیں 2 زندہ ہیں. مطلب وہ اس چیز کو کہ دیکھیں کہ کم از کم وہ سوچیں. آج جتنے بھی یہ سارے میں بلکہ یہاں پہ اس چیز سے ان احمدی حضرات سے ریکویسٹ کروں گا جو موسی ہیں کہ یار آپ سوچیں تو صحیح کہ اصل آپ کو چکر دیا گیا، چکمہ دیا گیا قادیان کی اس قبرستان کے نام پہ، تو آپ نے دفن چیچا وطنی میں ہونا ہے، پتوکی میں ہونا ہے، آپ نے لندن میں ہونا ہے، آپ نے ہمبرگ میں ہونا ہے، آپ نے سڈنی میں ہونا ہے، آپ نے پرتھ میں ہونا ہے. کیا فرق پڑے گا آپ کو؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پہ بھی آپ امانتاً دفن ہوں گے، اس لیے کہ جی آپ کو قادیان لے جایا جائے گا. ایون ان کی جو اماں جان ہیں مرزا صاحب کی جو اہلیہ تھی نصرت جہاں بیگم، وہ چناب نگر روا میں دفن ہے، امانتن ہے. مطلب وہ بھی بشتی مقبرہ کے اندر نہیں ہے، جو گو کہ اس کو نام بشتی مقبرہ دیا ہوا ہے روا میں، لیکن وہ بشتی مقبرہ میں نہیں ہے، وہ امانتن دفن ہے کہ اس کو اٹھا کے آپ نے وہاں قادیان لے کے جانا ہے. سر ان اس کو مثال سے پوچھتے نہیں کہ 100 سال سے وہ امانت واپس نہیں ہوئی، ہمارے ساتھ کیا بنے گا؟ مطلب یہ تمام دفعہ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کھیل ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے، ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، یہ جو موسی ہیں خاص طور پہ. سر ایک سوال میرا یہ ہے کہ عام مرزائی جو ہے، کیا سر وہ سیرت النبی کی کوئی کتاب نہیں پڑھتا؟ میں قرآن مجید کی بات نہیں کر رہا، باقی باتیں نہیں کر رہا، سیرت النبی کی کوئی کتاب نہیں پڑھتا؟ کیونکہ اگر اس نے وہ پڑھی ہو، پھر ان کی شخصیت ان کے سامنے ہو، تو اس کو اسی سے سمجھ آ جائے کہ یار ایسی تو کوئی چیز اسلام تو کیری نہیں کرتا اس طرح کی باتیں کہ وہ دفنایا جائے گا، وہاں سے چندہ یہ ہوگا، یہ ڈرامہ ہوگا، وہاں سے امانت ایسے جائے گی، وہ وہاں سے ٹرانسفر ہو جائے گا. واٹ از دس کوائٹ نان سینس اینڈ اسٹوپڈنس. مطلب ہے کہ یہ اگر کسی نے پڑھا ہو سیرت النبی کو اور ان کی حرکتوں کو تو دیکھے، تو وہ مقابل جب وہ تقابل کرے گا تو اس کو تو بالکل سمجھ آ جائے گی. کیا واقعی نہیں پڑھتے سر یہ سیرت النبی کی کتاب کوئی؟
یہ جی سیرت النبی ان کے نزدیک تو جب مرزا غلام احمد معاذ اللہ رسول کریم کی بعثت ثانیہ کے طور پہ آ گئے ہیں تو پھر ان کے نزدیک تو سیرت المادی جو ہے وہ سیرت النبی ہوئی نا. لا مطلب حول ولا قوة. ان کے نزدیک تو وہی ہوئی. نام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ کا لیں گے، سارا کچھ کریں گے، ہر چیز کریں گے، لیکن فالو انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کرنا ہے، کیونکہ اب وہ جو ہے وہ فائنل اتھارٹی ہے. مرزا مسرور اور اس کے جو بہشتی مقبرے کے کارپرداز ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی توجہ اس طرف کہ خدا را کچھ نہ کچھ آپ یہ بات جو ہے اس پہ غور کریں کہ آپ اپنے پیسے کی طرف نہ جائیں. وہ بیچارے جو ساری زندگی آپ کو اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی ساری چیزیں دیتے رہے. مرزا غلام احمد نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا تھا، مرزا غلام احمد نے بڑے آرام سے کہہ دیا تھا کہ جی میرے خاندان کے لیے، میرے اہل کے لیے تو کوئی نہیں، وہ استثناء ہے کہ وہ ان چیزوں سے مستثنیٰ ہیں کہ وہ کوئی پیسہ نہیں دیں گے. پیسہ آپ نے دوسرے اپنے مریدوں سے لینا ہے، دوسرے ماننے والوں سے لینا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ بات پیسے تک ہی نہیں رہتی. میرا اصل جو سوال ہے، میرا اصل جس طرف میں توجہ ان کی دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو موسی ہیں لوگ نیکی کے نام پہ جی ہم بہشتی ڈکلیئر ہو چکے ہیں، وہ دنیا کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. میرا اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، ان کا پرسنل کریکٹر دیکھا جائے، ان کی چیزیں، کیونکہ آپ کی بیس اور شرائط ہی یہی ہیں کہ وہ نیک ہوگا، شرک نہیں کرے گا، نماز پڑھے گا، وہ پاک صاف ہوگا، سچ سے کام لے گا. تو جب ایک شخص حرکتیں ایسی کر رہا ہے، نہ وہ سچ سے کام لے رہا ہے، نمازیں پڑھے چلا جا رہا ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے. سر بنیادی طور پہ میں دوسرے دوستوں کو بتانا چاہ رہا ہوں اور خود بھی اسیس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سوشل نیٹ ورکنگ جو ہے کتنی ہیلپ فل ہو رہی ہے، اور شیخ صاحب خاص طور پہ ان کی پرسنالٹی نے کتنا اثر ڈالا ہے اس مرزائیت کے اوپر. اس حوالے سے سر کوئی اسپیسیفائی اگر آپ کوئی کنسنٹریٹڈ فارم میں کچھ کہیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. کہ مطلب کہ جب آپ ان کی بات سنتے تھے تو یہ جو بیچ تھا، یہ سوال جو تھا، یہ کس حد تک آپ کو متاثر کرتا تھا، یا لوگوں پہ آپ کے اندازے سے یہ میں اندازہ آگے لگا سکتا ہوں کہ کتنا اثر انداز ہو رہا تھا یہ؟ جی بالکل، بہت زیادہ افیکٹو ہوا ہے یہ معاملہ. اور یہ تو وہی بات ہے نا کہ انسان کے استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چیز کو کس طرح استعمال کرتا ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تو بہت زیادہ اویئرنیس جو ہے وہ عوام کو ملی ہے، لوگوں کو ملی ہے. اور اب یہ عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں، کس طرح وہ اس کو انٹیک لیتے ہیں اس میں. کر رہا ہوں نا، میرا پیمانہ تو سر آپ ہے نا، آپ کے اوپر یہ کیسے اثر انداز ہوا؟ آپ ان کے سوالات، ان کی کہی ہوئی باتیں جو ہیں، جب سوتے تھے جاگتے تھے کچھ سوالات آپ کو پیدا ہوتے تھے؟ ایگزیکٹلی وہ ان کی مطلب ویڈیوز دیکھتا تھا. اس کے علاوہ دوسرے بھی جمبا صاحب نے بھی دعوت دوران کیا ہوا تھا، وہ ان کے بھی ریفرنسز دیتا تھا، لیتا تھا، وہ چیک کرتا تھا. تو یہ الٹیمیٹلی تقریباً میں کہتا ہوں کہ یہ 100% افیکٹو تھا کہ یہ سب کچھ جو تھا وہ بڑا کلیئر نظر آ رہا تھا کہ یہ کنٹراڈکشن جو ہے وہ ملتے جا رہے تھے، کڑی سے کڑی ملتی جا رہی تھی. اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو وکیل صاحب دے دیتا ہوں جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ پروفیسر صاحب کے بھی فون کالز اور ان کی انکوائریز کے ساتھ دنیا کے تقریباً ہر ملک سے مطلب مجھے فون کالز آتے تھے. تو وہ میک شور کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں، جو میں ریفرنس دے رہا ہوں، ایک چیز تو یہ کہ بھی یہ بالکل ٹیلی کرتے ہیں. تو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ کیا آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے جس طرح آپ لے رہے ہیں اس کی بجائے جو جماعت نے اس کی انٹرپریٹیشنز کی ہیں آپ اس کو کیسے مطلب رد کرتے ہیں؟ تو پھر ان کے لیے مجھے مطلب ان کے ساتھ دیگر ریفرنسز دے کے بات کرنی پڑتی تھی. اس چیز نے ان لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ انہوں نے کتابوں کو چیک کرنا شروع کر دیا، کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا. یقین کریں کہ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کا میں نے آپ کو 50% اس وقت جو اس کلٹ کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو، اس حقیقت کو جان چکے ہیں کہ
کہ ہم اس کے اندر ہمارے آباء و اجداد کی وجہ سے ہمارے بچوں کی آگے جو شادیاں ہو گئی، ہماری سوشل لائف ختم ہو جائے گی اگر دے کینٹ افورڈ دیٹ ون. اور میں ان کی اس مطلب کمزوری نہیں کہوں گا، مجبوری کہوں گا، میں ان کی مجبوری کو سمجھتا ہوں اور میں ان سے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا. اس کا فائدہ نفع نقصان ان کی ذات کو ہوگا، لیکن چونکہ وہ ذہنی طور پہ اور دلی طور پہ وہ چیز سمجھ چکے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بڑا نیک اور رحمت اور گنجائش والا سلوک کرے گا. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو چند لوگ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یقین کیجئے یہ لوگ ایک تو اپنے پیسے پورے کر رہے ہیں، اپنی نمک حلالی کا ثبوت دے رہے ہیں، دوسرے سمپل یہ ہے کہ یہ بیچارے جو ریکارڈ ہے نا وہ چل رہا ہے، ان کی اپنی سوچ جو ہے نا وہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. سر ایک سوال سے سوال نکلتا ہے شیخ صاحب، مجھے ایسے لگتا ہے، اب آپ بتا سکتے ہیں، کنفرم آپ کر سکتے ہیں، کہ کئی مرزائی جو ہیں مرنے سے پہلے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم جس بات میں پھنسے ہوئے ہیں یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ ایک بربادی ہے، لیکن میں اپنے سوشل پریشر کی وجہ سے نہیں نکل سکا، یا اللہ مجھے معاف کرنا، اور میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مر رہا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں سر اس طرح کو مثالیں ہیں؟ اس کے دیکھیں اب پھر وہی بات ہے کہ بندہ ایسے خام خواہ میں بیٹھا غلط بیانی سے کام لے یا میں کسی چیز کو ایگزیجریٹ کروں، میں اس کا قائل نہیں ہوں. کیونکہ پہلی بات ہے کہ 20 سال سے میرا تو حتیٰ کہ مزے کی اب بات بتا دیتا ہوں کہ یہاں تک انہوں نے یہ پھر وہ ہیومن رائٹس کے اندر آئے گی بات، یہ کہ میری سب سے بڑی ہمشیرہ اور میرے ایک بھانجے کو یہ لوگ لے کے بھی آئے میرے مقابل پہ. اگر نذیر صاحب ہوتے تو وہ بتا سکتے تھے آپ کو کہ میرے ایک بھانجے کو یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نذیر صاحب، ان کو موم کے سپاہی کہتے ہیں کیا؟ ان پہ ایک جی موم کے سپاہی شیخ صاحب جی بالکل. ان کے اوپر وہ کوئی پتہ نہیں وہ کراٹے ٹائپ ٹانگیں اٹھا کے بندہ وہ بات جو کر رہا ہے وہ شخص جو ہے وہ میرے بھانجے کو مطلب لے کے آیا تو اس نے کہا جی کہ یہ وہ جب اس کی والدہ میری بڑی بہن کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ آپس میں مطلب چونکہ میرے عزیز و اقرب بہن بھائی لوگ دنیا کے مختلف ملکوں میں ہیں، لندن میں ہیں، جرمنی میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، تو ان کا جنازہ اور ان کی تدفین جو ہے وہ اسکائپ پہ دکھا رہے تھے، اور انہوں نے یہ چیز میک شور کی ہوئی تھی کہ ان میں سے کوئی بندہ ماموں کو یا چچا کو لنک جو ہے نا وہ نہ دے. مطلب یہاں تک نفرت کا عالم ان کے اندر یہ ہے. شیخ صاحب ایک طرف جی آپ بات کر لیجئے مکمل، میں اس کے بعد گو ہیڈ. ایک طرف میں یہ سوچ رہا تھا کہ مطلب کس قدر ہپوکریسی کی بھی حد ہے کہ ایک طرف یہ نعرہ